الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، ہمارے دوستوں نے جناب مجاہد حسین حبیبی صاحب نے، مولانا شاہد ناصری حنفی صاحب نے بڑی تعریفیں میری کی ہیں۔ ایک شکایت جو میری ہے وہ کبھی نہیں بتاتے یہ لوگ، اور وہ یہ ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ میں 12 بجے کے بعد تقریر نہیں کرتا۔ 12 بجے جو ہے، قدیر صاحب نے کہا تھا نا کہ رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو 12 بجے کے بعد یہ مجمع جو اٹھ کے جا رہا ہے، یہ اسی لیے جا رہا ہے کہ آپ نے بے وقت بلایا ہے۔ 10 بجے پروگرام شروع ہوا اور اب تک ایک مقرر، ایک قاری اور ایک نعت خواں یا 2 نعت خواں کی تقریر ہوئی، اور اتنی ساری رات کا حصہ جو 12:30 ہو رہا ہے گزر گیا۔ کیوں گزر گیا؟ اس لیے کہ اس وقت کی قدر آپ نے نہیں کی۔ تو میرے بھائی، جو یہاں اسٹیج پہ علماء موجود، اور جو اسٹیج پہ اناؤنسر حضرات موجود، اور جو نعت خواں موجود ہیں، وہ اگر جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں جانتے ہیں تو یہ جان لیں کہ 12 بجے کے بعد میرے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے اب جو وقت ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ 10 منٹ بول دیں گے، 15 منٹ بول دیں گے، میں اس سے کم میں بھی بول دوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس مجلس کو سجایا، اور خنسا اسلامک اکیڈمی کے ذمہ دار کو، ان علماء کو جنہوں نے اس میں تعاون کیا، جو تشریف لائے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا، جو کامیاب ہوئے اور جو کامیاب نہیں ہو سکے، سب مبارکباد کی مستحق۔ کیوں مبارکباد کے مستحق ہیں؟ اس لیے کہ وفی ذالک فلیتنافس متنافسون، یہ وہ کام ہے جس میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ کھیلوں کا مقابلہ کرتے ہیں، گانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ڈانس کا مقابلہ کرتے ہیں، شاعری کا مقابلہ کرتے ہیں، بیت بازی کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پتہ بھی کی مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کا مقابلہ، اور تلاوت کا مقابلہ ایسے ہی نہیں جانا، صحت کے ساتھ قرآن کریم کا صحت کے ساتھ پڑھنا، یہ ضروریات دین میں سے یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر قرآن کو ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھا جائے اور تلاوت کتاب مخارج کی صحت کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، تو ایسا ممکن کہ پڑھنے والا گنہگار ہو جائے، ثواب کے ہو جائے۔ میں 2-3 مثالیں دے کر کے بات ختم کروں گا۔ آپ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے نانا کس طرح قرآن پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ گھروں میں یہی پڑھا جا رہا ہے، ہمارے چچا یہی پڑھ رہے ہیں، ہمارے دادا یہی پڑھ رہے ہیں، ہماری بہنیں ایسی پڑھ رہی ہیں۔ یہ جو الحمدللہ رب العالمین، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن ہاں کی ادائیگی جس نے نہیں کیا، جس نے الحمد کو چھوٹی ہے سے پڑھ لیا، ہائے حوت پڑھ لیا، جس نے عین کو عین نہیں نکالا، حمزہ سے پڑھ دیا، اور لام کو پتہ نہیں کس مرحلے میں زیر دے دیا، کہا الحمدللہ۔ لوگوں، یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین
کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنا. لیکن جب آپ ہائے حوت سے پڑھتے ہیں, چھوٹی ہے سے پڑھتے ہیں, عین کے بجائے حمزہ سے پڑھتے ہیں, لام کو زیر دے دیتے ہیں, تو ترجمہ ہوتا ہے پھٹے پرانے کپڑے اس اللہ کے لیے جو تکلیف دینے والوں کا رب ہے. ایمانداری سے بتاؤ, کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ سورہ فاتحہ ہے؟ لیکن ایسے ہی پڑھا جا رہا ہے. اور علماء کی بڑی تعداد کی موجودگی ہے. پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں نماز میں, تو فاحش اور فحش تبدیلی کی وجہ سے ان کی نمازیں بھی نہیں. اس لیے ایسے مقابلے, اسی سورہ میں ایک آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیو جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور جو گمراہ ہوئے ان پر مت کیجیو. ہمارے یہاں ضاد نہیں نکالا جاتا, دال سے پڑھتے ہیں ولا الضالین, اور کہیں کہیں تو جھگڑا بھی ہوتا ہے, اس کے لیے دال سے پڑھ رہے ہیں. خوب سمجھ لیجیے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ مت کیجیو جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور ان کے ساتھ مت کیجیو جو گمراہ لوگ ہیں. لیکن جب آپ دال سے پڑھتے ہیں, علماء کی بڑی تعداد موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیو جو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں. راستہ دکھانے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ میرا حشر مت کیجیو. کیوں؟ اس لیے کہ ضاد کے بجائے دال سے آپ نے پڑھا. اس لیے اس قسم کے مسابقوں کی ضرورت کہ آپ کا تلفظ صحیح ہو. اب آدمی ہر نماز میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیو جو راستہ دکھانے والے ہیں. تو کن کے ساتھ کیجیو؟ چوروں کے ساتھ, اچکوں کے ساتھ, لفنگوں کے ساتھ, بدماشوں کے ساتھ. کس کے ساتھ کرنے کی دعا کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا تھا کہ جو گمراہ ہوئے ان کے ساتھ نہ کیجیو. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیو جو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں. یہ راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ یہ اولیاء ہیں, یہ بزرگان دین ہیں, یہ علماء ہیں. آپ کہتے ہیں ہر نماز میں اللہ ان کے ساتھ میرا حشر مت کیجیو, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نماز پڑھتا رہے گا اور دال سے پڑھتا رہے گا, تو حشر چوروں اور اچکوں کے ساتھ. اس سے بھی خطرناک ایک مثال بہت آپ لوگوں کو یاد ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون صاد سے ہے, یصلون صاد سے ہے, صاد نہیں نکال رہا, صاد نکالنے کی محنت نہیں کر رہا. تو جانتے ہیں وہ پڑھتا ہے یصلون, سین سے پڑھتا ہے, اور سین سے جب پڑھتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ ہم بھی, سلو جو سین سے ہے اس کے معنی آتے ہیں تلوار کھینچنا. آپ سوچئے نبی پر تلوار کھینچنے کی بات جب کہے گا تو کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ اس لیے مشق ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنے کو رواج دینا چاہیے. اور یہ مدارس دینیہ والے جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں قرآن صحیح, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں, اپنی مساجد میں ائمہ کرام صحت کے ساتھ قرآن پڑھانے کے حلقے لگائیں, تاکہ قرآن عورتوں کا بھی صحیح ہو جائے, مردوں کا بھی صحیح ہو جائے, دادا کا بھی صحیح ہو جائے, دادی کا بھی قرآن صحیح ہو جائے, سب کے قرآن کو صحیح کر دیا جائے, تاکہ وہ صحت کے ساتھ قرآن پڑھیں. صحت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو گڑبڑی ہو سکتی. یہاں کئی سارے لوگ وہ ہوں گے جن کو یہ واقعہ تقریر میں سنایا ہوگا علماء نے کہ ایک آدمی تھا, وہ پڑھا نہیں تھا,
وضو کر کے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا اللہ یہ بھی صحیح، اللہ یہ بھی صحیح، اللہ یہ بھی صحیح. یہ ان کے لیے ہے جو بالکل پڑھا نہیں تھا، کوشش نہیں کر پایا. آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں اور صحت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، انہیں پورے طور پر اس کی محنت کرنی چاہیے. مدارس کو بھی محنت کرنی چاہیے، ائمہ کو بھی محنت کرنی چاہیے، علماء کرام کو بھی محنت کرنی چاہیے. اور اس قسم کے جو حلقے ہیں یہ اس میں جذبہ پیدا کرتے ہیں، تحریک پیدا کرتے ہیں، حوصلہ پیدا کرتے ہیں. یہ کام ہے، لیکن یہ کام صرف انعام دینے سے ختم نہیں ہے. یہ انعام اچھا کیا آپ نے دیا، حوصلہ بڑھایا، لیکن کیا گاؤں کا قرآن ان مسابقوں سے اس طرح صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے حلقے لگائے، قرآن صحت کے ساتھ پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس کو لازم کیجیے. میں اس لیے ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. مولانا شاہد ناصری بامبے میں بہت دنوں سے کر رہے ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی یاد کر لیا کرتے ہیں. تو میں اس لیے اس پروگرام کی تائید کرتا ہوں کہ ایک ایسے دور میں جب خرافات کے مقابلے ہوتے ہیں، ایک اچھے کام کے مقابلے کا آغاز ہوا اور یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو، مدرسے اس خنسا اسلامک اکیڈمی کے ذمہ داروں کو اور پورے ان لوگوں کو جو آنا چاہتے تھے نہ آ سکے، ان کو جو عذر کی وجہ سے نہ آ سکے، ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چمن ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے اور اس خانوادے کو جس کے علم کی اور دین کی اشاعت کی اور تعلیم کی ترویج و اشاعت میں بڑا حصہ رہا ہے، حضرت قاری عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پھر یہ قاری ظفر اللہ صاحب اور پھر ان کے صاحبزادگان، یہ سارے قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اس پورے علاقے میں تصحیح قرآن کے حلقے لگائیں اور قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنائیں. میں اخیر میں پھر ایک بار مبارکباد دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.